السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ کی ہر سانس ایک انمول زیور ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ناقابل تلافی ہے اور ایک بار چلی گئی تو کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا اس بچے کی طرح ہونا ہے جو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ ماں کو نہ بھی پکارے تو بھی ماں اس کی حالت سے پوری طرح واقف ہے اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ کیا پیسہ عالموں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ آدمی جن کے دل پیسے سے بدل جاتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے۔ منافق عیب تلاش کرتا ہے اور مومن عذر تلاش کرتا ہے۔ اپنے ہم عصروں کو یاد رکھیں جو گزر چکے ہیں اور آپ کے زمانے کے تھے۔ انہوں نے جو عزتیں اور شہرت کمائی، ان کے اعلیٰ عہدوں اور خوبصورت جسموں کو یاد رکھیں، آج وہ سب خاک میں مل گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے یتیموں اور بیواؤں کو چھوڑا ہے، ان کا مال برباد ہو رہا ہے اور ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج ان کا کوئی نشان باقی نہیں بچا اور وہ زمین کے نیچے سیاہ سوراخوں میں پڑے ہیں۔ ان کے چہروں کو اپنے دماغ کی آنکھ کے سامنے تصویر کرو اور غور کرو۔ اگر تم نے آخرت کی تیاری ابھی نہیں کی تو کب کرو گے؟ جنت کا راستہ ایک چڑھائی ہے جبکہ جہنم نیچے کی طرف ہے، اس لیے جنت میں جانے کے لیے جدوجہد ہے، نہ کہ جہنم میں۔ مذہب کی خرابی اور ان کو محض الفاظ اور ظاہری شکلوں کی طرف موڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں جہاں تک ہو سکے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ بحث میں نقصان بہت ہوتا ہے اور اس کی برائی اس کے فائدے سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ خود اطمینان کے ساتھ گنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نماز کی موتیوں پر خدا کا نام کتنی بار پڑھا ہے، لیکن وہ کتنے بیکار الفاظ بولتے ہیں، اس کا حساب لگانے کے لیے کوئی مالہ نہیں رکھتے۔ اگر علم نہ رکھنے والے علمی بحثوں سے گریز کریں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس صرف وہی ہے جو جہاز کے ملبے میں کھو نہیں جائے گا۔ اگر پہلی باطنی فکر کو دور نہ کیا جائے تو یہ خواہش پیدا کرے گا، پھر خواہش ایک خواہش پیدا کرے گی اور خواہش ایک ارادہ پیدا کرے گی اور ارادہ عمل کو پیدا کرے گا اور عمل کا نتیجہ بربادی اور الہی ہے۔ اس لیے برائی کو اس کی جڑ سے کاٹ دیا جانا چاہیے، جو کہ صرف ایک خیال ہے جو دماغ سے نکل جاتا ہے، جس سے باقی تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اگر آپ ابھی اپنے آپ میں مصروف ہیں تو آپ اس وقت اپنے آپ میں مصروف ہوں گے۔ اگر آپ ابھی اللہ کے ساتھ مصروف ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہوں گے۔ انسان نہیں ہے جبکہ اس کے رجحانات میں خود پسندی، لالچ، غصہ اور دوسروں پر حملہ کرنا شامل ہے۔ جو شخص صرف لوگوں سے سچائی کا تعین کرے گا وہ گمراہیوں کے میدانوں میں گم رہے گا، بلکہ سچ کو جانو، اس کے لوگوں کو جان لو گے۔ علم انسانی روح میں ممکنہ طور پر موجود ہے، جیسے مٹی میں بیج۔ سیکھنے سے صلاحیت حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ نظر آنے والی دنیا اس پوشیدہ کا سراغ ہے اور سابقہ سایہ کی طرح مؤخر الذکر کی پیروی کرتا ہے۔ خدا کے ہاں کوئی دکھ، تکلیف یا مصیبت نہیں ہے۔ اگر آپ تمام دکھوں اور تکالیف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ رہیں، کسی اور کی طرف نہیں۔ در حقیقت آپ کے تمام مصائب اسی سے آتے ہیں کہ تم خدا کی طرف متوجہ نہ ہو اور کسی اور کی طرف نہ ہو۔ انسان کی فطرت 4 عناصر سے بنی ہے جو اس میں 4 صفات پیدا کرتی ہیں، یعنی حیوان، سفاک، شیطانی اور الہی۔ انسان میں خنزیر، کتے، شیطان اور ولی کی کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا شبہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں
اور اس کے لیے دعا کریں، اس طرح آپ شیطان کو غصہ دلائیں گے اور اسے بھگا سکیں گے۔ اس کی وجہ سے شیطان تذبذب کا شکار ہوگا۔ اپنے دل میں برے خیالات ڈالنا اس ڈر سے کہ تم اپنے بھائی کی طرف توجہ بڑھاؤ اور اس کے لیے دوبارہ دعا کرو۔ جو شخص 40 سال سے گزرے بغیر اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب آئے تو وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نصیحت اہل علم کے لیے کافی ہے۔ اے نوجوانوں، یقین جانو کہ صرف علم ہی ہاتھ کو مضبوط نہیں کرتا۔ اگرچہ انسان نے 1,00,000 سائنسی سوالات پڑھے اور سمجھے یا سیکھے لیکن ان سے کوئی کام نہیں لیا، اس کو کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ علم درخت ہے اور محنت اس کا پھل ہے، اور اگر تم نے 100 سال پڑھے اور 1000 کتابیں جمع کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تیار نہیں ہوں گے سوائے کام کے۔ یاد رکھو، یہ دل ہے نہ کہ جسم جو کہ خدا کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل سے میرا مطلب وہ جسم نہیں ہے جو حواس سے محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ راز ہے جس کا اظہار کبھی روح سے ہوتا ہے اور کبھی روح سے ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تخم سر والی 2 تولہ ملٹھی چھلکا اتاری ہوئی 1 تولہ دونوں ادویات الگ الگ پیس کر صفوف بنا لیں۔ اس صفوف کی کل 4 خوراکیں بنائیں، پھر ان کی برابر 4 خوراکیں بنائیں۔ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ایک خوراک پانی سے ہر رات کو 40 دن استعمال کریں۔ اپنی زمینی زندگی کے بارے میں، اس میں اپنے مقام کے تناسب سے کام کرو اور اس میں اپنی ابدیت کے تناسب سے اپنی بعد کی زندگی کے لیے کام کرو۔ زندگی کی کٹھن راہوں میں جب انسان کو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلات و مصائب کا اندھیرا طول پکڑتا ہے تو صبر ہی ایک مسلمان کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، جو اسے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتا ہے اور بچاتا ہے، اسے مایوسی اور مایوسی کی دلدل سے نکال کر۔ ریا کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری دکھاوے یعنی خالص دکھاوا اور بدکاری۔ خالص ظاہری ریا میں آدمی نیک عمل صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرنا۔ جو بھی شادی کرنے سے انکار کرتا ہے وہ اپنے کھیتی باڑی کو کم کر رہا ہے، بیج کو ضائع کر رہا ہے اور خدا کے بنائے ہوئے مناسب آلات کو بیکار چھوڑ رہا ہے۔ وہ تخلیق کے مقصد کے خلاف گناہ کرتا ہے اور فطری ساخت کی ثبوت میں نظر آتا ہے۔ وجود کی ایک زنجیر پہلے سے نہ ٹوٹی ہوئی زنجیر جو اس کے اپنے وجود کو آدم کے وجود سے جوڑتی ہے۔